بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آپ تو پہلے ہی بہت پامڈ ہیں. گڈ ٹو سی آل آف یو. ماشاءاللہ لاہور کی ایک خاص بات ہے, لاہور کی آڈینس کی ایک خاص بات ہے, اینڈ وی لو یو فار دا سیک آف اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے. میں تھوڑا سا جس ٹاپک میں بات کرنا چاہ رہا ہوں ایک الگ پرسپیکٹو سے کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ میں نے 3-4 سال اپنے آپ کو ذرا ڈیڈیکیٹ کیا نفسیات اسٹڈی کرنے میں, سائیکالوجی اسٹڈی کرنے میں. الحمدللہ ڈگری بھی کی. تو میں اس مسئلے کو سائیکولوجیکل اینگل سے دیکھنا چاہ رہا تھا اور آپ کے سامنے کچھ ریزن رکھنا چاہ رہا تھا کہ ہم سب بات بھی سنتے ہیں, لیکچرز بھی اٹینڈ کرتے ہیں, بہت کنٹینٹ بھی کنزیوم کرتے ہیں, بٹ وہی بات ہے کہ کنسسٹنسی اور وہ ایک ٹھوس چینج کہ جس سے زندگی بدل جائے وہ کیوں نہیں ہو پا رہا. تو میں نے 5-6 ریزنز جو ہے وہ ٹریک آؤٹ کی, آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ریسرچ کر کے بھی کچھ اپنے مشاہدات, آبزرویشن اور کچھ اپنے سے بھی سیکھا. ظاہر ہے میں بھی اسی دور کا ہوں. تو میں اس نتیجے پہنچا کہ دیکھیے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں جو کہ ہائپر انفارمیشن کا دور ہے, موبائل فون پیک پر اس وقت ٹیکنالوجی گئی ہوئی ہے, اے آئی اب تو نیکسٹ لیول آ رہا ہے ٹیکنالوجی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو موبائل فون, اسمارٹ فون ڈیوائسز ہیں, انہوں نے ہمارے برین کی کچھ ایسی ری وائرنگ کر دی ہے. ری وائرنگ سمجھتے ہیں یعنی برین کے جو پاتھ ویز ہوتے ہیں, جو ہمارا جو بیہیویئر ہے آپ کو پتا ہے نا, وہ برین سے جنریٹ کرتا ہے. ہمارا بیہیویئر, ہماری عادات اور ہمارے تھاٹس, کوگنیشنز, یہ برین سے جنریٹ کرتے ہیں. تو اصل میں ہماری کچھ ایسی ری وائرنگ ہو گئی ہے ان ڈیوائسز کو استعمال کر کر کے, اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہو کے, کہ وہ ری وائرنگ اتنی خطرناک ہے کہ وہ ری وائرنگ چینج کو اٹ سیلف ریزسٹ کرتی ہے. وہ کنڈیوسیو نہیں ہے, وہ چینج کے لیے کنڈیوسیو نہیں ہے, وہ ڈسپلن کے لیے کنڈیوسیو نہیں ہے. تو وہ 5 یا 6 ریزنز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے آپ نے کئی بار یہ سنا ہے, انسٹنٹ گریٹیفیکیشن. دیکھیں ہمیں جلد بازی کی عادت ہو چکی ہے اور اب ہر چیز میں ہمیں جلدی ریوارڈ چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم بہت زیادہ ہیوی یوزر ہوں اسنیپ چیٹ کے, واٹس ایپ کے, انسٹاگرام کے اور یو نیم آل دی ایپس, اور آپ کو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی عادت نہ پڑے. یہ امپاسبل ہے. کیونکہ جیسے آپ ایک پوسٹ ڈالیں گے, اب آپ کا برین جو ہے نا, اس کا وہ سینٹر آف کیوریوسٹی اوپن ہو جائے گا. برین میں 7 سینٹرز ہوتے ہیں ڈوپامین کے. وہ اب انتظار کرے گا کہ مجھے ڈوپامین کب ملے گی, کیونکہ میں نے ایک چیز کی ہے تو اس کا ریزلٹ کب آئے گا. اب پرانے جنریشن میں کیا ہوتا تھا کہ ہم ایک ان پٹ دیتے تھے, آؤٹ پٹ کو ٹائم لگتا تھا اور ہمارا برین اس بات کے لیے اکسٹم تھا کہ آؤٹ پٹ کو ٹائم لگے گا. ابھی کی جنریشن انکلوڈنگ می, میں بھی انکلوڈ کرتا ہوں اپنے آپ کو, وہ فوری ریزلٹ چاہ رہے ہیں. فوری ریزلٹ, سب سے پہلے لائکس آئیں, ہارٹس آئیں, ریئیکشنز آئیں, فوری آئیں, جواب فوری آئے. اور اب دیکھیں واٹس ایپ نے اتنا ڈیپتھ میں آپ کو پراپرٹیز اور انفو دکھانی شروع کر دی ہے میسیجز کی, کہ سنگل ٹک ہے, پھر ڈبل ٹک ہے, پھر ڈبل بلو ٹک ہے, اس کے بعد انفو میں جائیں تو پتہ لگتا ہے کس نے کب میسیج چیک کیا ہے, کس نے کب ریئیکشن دیا ہے. تو یہ چیزیں دیکھ دیکھ کے ہمیں جلد بازی کی عادت ہو چکی ہے. اسی لیے ہم اب دعا بھی جب کرتے ہیں تو مایوس ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہم دعا میں بھی انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کے عادی ہو چکے ہیں کہ فوری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی, فوراً رزلٹ کیوں نہیں آ رہا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی میں نے دعا کی یا اللہ مرسیڈیز دے دے, تو گراج میں مرسیڈیز کھڑی ہونی چاہیے ابھی جیسے میں گراج میں جاؤں گا. تو دیکھیے یہ خطرناک بات ہے. چینج بورنگ ہے, ٹو بی آنیسٹ, لیٹ می بی ویری ریئل ود یو. ڈسپلن بورنگ ہے. اور اسی سے میں دوسرا پوائنٹ نکالوں گا, ایستھیٹکس. ہماری جنریشن جو ہے وہ بہت اوور ایستھیٹک ہو چکی ہے. اسنیپ چیٹ, انسٹاگرام, آپ کو پتا ہے دے آر آل اباؤٹ ایستھیٹکس, فلٹرز, اور پھر اس کے بعد 8K 4K آپ ہائی ڈیفینیشن چیزیں دیکھ رہے ہیں, اور آپ کا برین اتنی تیزی سے وہ انفارمیشن پروسیس بھی کر رہا ہے, انالائز بھی کر رہا ہے, اور رنگ بدلتے جا رہے ہیں, کلرز بدلتے جا رہے ہیں, ہائی ڈیفینیشن چیزیں آ رہی ہیں. تو اب ہمیں صرف عادت ہو چکی ہے ایستھیٹکس کی,
کہ جب تک کسی چیز میں ششکا نہیں ہوگا, شغل نہیں ہوگا, جب تک کسی چیز میں ایستھیٹکس نہیں ہوں گے, تب تک ہم اس کو فالو نہیں کریں گے, ہم اس کی بات نہیں سنیں گے. جو بندہ دکھتا اچھا نہیں ہے ہم اس کی بات نہیں سنیں گے, جو بندہ ششکے سے نہیں آ رہا ہم اس کی بات نہیں سنیں گے. تو یہ چیز بھی ریزسٹ کرتی ہے اٹ سیلف چینج کو, کیونکہ چینج ایستھیٹیکلی اتنی اچھی نہیں ہے, ڈسپلن ایستھیٹیکلی اتنا اچھا نہیں ہے. آپ خود سوچیں نا, ایک نوجوان وہ جس لیول کا ڈوپامین آج لے رہا ہے, اس کے لیے نماز بورنگ ہے, ٹو بی آنیسٹ بہت بورنگ ہے. ریوائرنگ ایسی ہو چکی ہے, ریوارڈ جلدی چاہیے نا سب. اس کا ریزلٹ کیا ہے, اس کا ریوارڈ کیا ہے؟ تیسری چیز ہے کہ ہمارے برین کی یہ ریوائرنگ ہو چکی ہے کہ ہماری جنریشن پوسٹنگ کو پروگرس سمجھتی ہے. اس کے پیچھے سائنس ہے پوری. دیکھیں, آپ یہاں پہ کچھ تصاویر لیں گے, کچھ سلائیڈز کی تصویریں کھینچیں گے, کچھ لرن کریں گے, لرن کر کے فوراً سوشل میڈیا پہ ڈالیں گے, حرج کوئی نہیں ہے. لیکن دیکھیں, یہ اگر ہو ہی یہ رہا ہے, لرن ایکشن میں نہیں بدل رہا, لرننگ ایکشن میں نہیں بدل رہی, لرننگ پوسٹنگ پہ جا رہی ہے, تو کیا ہے آپ کا برین آپ کو ٹرک کرے گا. کس طرح؟ سینٹر آف اچیومنٹ, ڈوپامین سینٹر ہے, سینٹر آف اچیومنٹ, وہاں سے ڈوپامین نکلے گا کہ تم نے اچیو کر لیا ہے اپنا گول, اور وہ آپ کو ٹرک کرے گا کہ یور جاب از ڈن. جیسے آپ اس کانفرنس پہ آئے, کوئی میرا ایک جملہ پکڑ لیا, ابو سعد کا پکڑ لیا, طاہا بھائی کا پکڑ لیا, آپ نے وہ پوسٹ کر دیا, اب آپ کا برین آپ کو ٹرک کرے گا کہ بس تم نے سیکھ لیا, دیٹس اٹ, جاب از ڈن. آپ خود سوچیں نا, وہ جیسے ایک صاحب نے کہا تھا نا کہ اگر آپ اسلامی پوسٹیں کریں گے تو اس سے آپ کا موبائل جنت میں جائے گا, آپ نہیں. آپ کو جنت میں جانے کے لیے عمل کرنا پڑے گا. تو دیکھیں, ہمیں پوسٹنگ کی عادت ہوگی بہت زیادہ, پورا تفکر نہیں ہے, تذکر نہیں ہے, تدبر نہیں ہے, غور و فکر نہیں ہے, تذکر نہیں ہے, یعنی اس کو بار بار ریپیٹ کرنا, ریپیٹ کر کے سیکھنا, اس کو بار بار دہرانا. یہ ٹیکنیکس ہیں عمل میں لانے کی چیزوں کو, اور اس سے ہماری جنریشن بہت دور جا چکی ہے, کیونکہ ہم سوچتے ہیں ہر چیز پوسٹ کر دو, مائی جاب از ڈن. چوتھی چیز, شارٹ ٹرم میموری. ہمارے برین میں ایک ریجن ہے ہپوکیمپس. ہپوکیمپس لائبریرین ہے, برین کا لائبریرین ہے. وہ کرتا کیا ہے کہ جب بہت فلو سے نئی انفارمیشن آتی ہے تو اس بیچارے کو پرانی انفارمیشن وہ نکالنی پڑتی ہے, اسپیشلی پرانی انفارمیشن اگر بہت ہیوی ہے. دیکھیں, دس از ہاؤ برین ورکس. جو ہیوی مشکل انفارمیشن ہوگی اس کو برین نکال دے گا, جو ایزی انفارمیشن ہے اس کو اپنے اندر ڈال لے گا. تو دیکھیے, میں اور آپ آج بہت باتیں سنیں گے, نوٹس بھی بنائیں گے, رات کو بیڈ پہ لیٹیں گے, 100 ریلز دیکھیں گے, آپ کا ہپوکیمپس ریلز کو ویلکم کرے گا, اور جو کانفرنس میں باتیں سنی تھی وہ سب نکل جائیں گی. وہ باتیں کبھی لانگ ٹرم میموری میں جائیں گی نہیں, وہ باتیں کبھی اس کا حصہ ہی نہیں بنے گی, آپ کے انکانشیس کا, لاشعور کا حصہ ہی نہیں بنے گی, کیونکہ ہمارے لاشعور میں 8 سے 10 گھنٹے کا جو اسکرین ٹائم ہے وہ لاشعور میں بیٹھا ہوا ہے. برین نے آٹومیٹکلی وہی کرنا ہے. آپ جتنا مرضی سیکھ لیں گے. اچھا, یہ باتوں سے ایک دم مایوس نہ ہو جائے گا, میں سلوشن کی طرف بھی آؤں گا. ابھی میں آپ کو پرابلم بتا رہا ہوں, پرابلم پتہ ہونا چاہیے. تو دیکھیے, سلوشن اسی میں, جو میں نے بتایا سلوشن آبویس ہے کہ جب آپ کچھ سیکھیں تو اس کو نوٹ ڈاؤن کریں, اس پہ غور کریں, جا کے دعا کریں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے, اور ایک دم سے جاتے ریلز دیکھنا نہ شروع ہو جائیں, ایک دم سے ہی جاتے جو ہے وہ زومبی اسکرولنگ نہ شروع ہو جائیں. زومبی اسکرولنگ سارا آپ کا ڈیٹا نکال دے گی, جو سیکھا ہوا ہے نیا ڈیٹا لے آئے گی. آپ خود سوچیں نا, ہمارے برین کی ایک کیپیسٹی ہے, آپ کیسے مختلف چیزیں سٹور کر سکتے برین میں؟ نہیں کر سکتے, کچھ بھی یاد نہیں رہتا اینڈ میں, اور اسی لیے ہماری یاداشت بھی کمزور ہوتی جا رہی ہے ہماری جنریشن کی, ہمیں چیزیں نہیں یاد رہتی. پانچویں ریزن, انسینسٹیوٹی, نمبنس. ہم ایک نمب جنریشن ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو الگوریدمز ہیں اتنے ڈینجرس ہیں, اتنے ڈینجرس ہیں, انسٹا کے, اسنیپ چیٹ, ٹک ٹاک. دیکھیں, اسنیپ چیٹ, ٹک ٹاک تو میرے نزدیک گھٹیا ترین, گندی ترین ایپس ہیں, کیونکہ آپ ان کو انسٹال کریں گے پہلی ویڈیو ہی گندی آئے گی.
وداؤٹ لکنگ ایٹ اینی تھنگ. فیس بک انسٹا پہ تو چلو آپ کوئی گندی ویڈیوز دیکھیں گے تو پھر آنا شروع ہوں گی نا. ان کا تو آغاز ہی گند سے ہوتا ہے, اسنیپ چیٹ اور ٹک ٹاک کا. اور آپ جتنا مرضی اپنے الگوریدمس کو ٹھیک کر لیں, گند زیادہ آئے گا. تو دیکھیں, ہمیں ایک دم غزہ کی پوسٹ نظر آ رہی ہے, بچے کٹ رہے ہیں, مر رہے ہیں, خون نکل رہا ہے. اگلی طه بھائی کا میں بھی ریمائنڈر آ گیا. اس سے اگلا چاہت فتح علی خان, اس کا مذاق آ گیا. اس سے اگلا کوئی میم آ گئی. اس سے اگلا پھر اچانک طه بھائی کا ریمائنڈر آ گیا. اس سے اگلا پھر جو ہے وہ کوئی ایسی پوسٹ آ گئی فنی ہیومرس, پھر اگلی غزہ. تو آپ اور میں نمب ہوتے جا رہے ہیں خون خرابے سے. یہ ساری چیزیں ہمارا برین لرن کر رہا ہے کہ اینڈ میں شگل ہی ہے, شگل میلہ ہی ہے. ہمارے دن کا اینڈ شگل میلے پہ ہی ہوگا, چاہت فتح علی خان پہ ہی ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ الگوریدم سے جان چھڑوانی پڑے گی. اور آخری چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, دا سکس ریزن, وٹ اباؤٹزم. وٹ اباؤٹزم, ہماری جنریشن وٹ اباؤٹزم کا شکار ہے. وٹ اباؤٹزم کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک فیلسی ہے, لاجیکل فیلسی. ہم ہر چیز عمل میں لانے سے پہلے ہمارا برین وائرڈ ہے, ہارڈ وائرڈ ہے ٹو آسک وٹ اباؤٹ. وٹ اباؤٹ جو سوال ہوتا ہے, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. دیکھیں, سوشل میڈیا پہ اوپینینز بہت دیے جاتے ہیں. ہم ہائیلی اوپینینیٹڈ جنریشن ہے. اسٹیٹس لگاتے ہیں, اوپینینز دیتے ہیں, کومنٹس کرتے ہیں. ہر چیز میں ہماری عادت بن چکی ہے کرٹیک کرنے کی, وٹ اباؤٹزم نکالنے کی. جیسے آپ کو مثال دیتا ہوں, میں کہیں بھی جا کے یونیورسٹی میں بات کروں گا سسٹر سے, میں وہاں جا کے ایک سمپل حدیث سناؤں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت نماز پڑھتی ہے, روزے رکھتی ہے, اگر حج کی استطاعت رکھتی ہیں وہ کر لیتی ہیں, زکوٰۃ دیتی ہیں, اور شوہر کی اطاعت کرتی ہیں تو وہ جنت میں جائیں گے. اب یہ جو ورڈ اطاعت ہے, اس پہ وٹ اباؤٹزم شروع ہو جائے گا. وٹ اباؤٹ دیم, وٹ اباؤٹ دے, وٹ اباؤٹ دیئر بیہیویئر, وٹ اباؤٹ دس, وٹ اباؤٹ دیٹ. اسی طرح مرد ہے, کوئی بات آئے گی وومن رائٹس کے اوپر, حدیث میں وٹ اباؤٹزم شروع ہو جائے گا. صحابہ اس طرح نہیں سوچتے تھے. صحابہ حدیث سنتے تھے, اپلائی کرتے تھے. ڈزنٹ میٹر اگلا کیا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ سے آپ کے جو ہے فرائض پہ کویسچن کرنا, آپ کے حقوق پہ نہیں کرنا. وہ دوسروں سے سوال ہوگا. آپ کے شوہر نے آپ کو حقوق نہیں دیے, کسی نے نہیں دیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان جو ہے وہ سٹینڈ نہ لے, کمپرومائز سے زندگی گزارے, سیکریفائس, اور اگر سٹینڈ لینا پڑے سٹینڈ بھی لے, لیکن شروع ہی وٹ اباؤٹزم سے, شروع ہی وٹ اباؤٹزم سے, ریجیکشن سے, شروع ہی ریجیکشن سے. آپ سوچیں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہوتے اور وہ کوئی بات کرتے تو ہم انہیں یہ کہتے نہیں جی واٹ اباؤٹ دس, واٹ اباؤٹ دیٹ, پھر اس کا کیا, پھر اس کا کیا. ہم انہیں ایکسکیوزز دیتے ہیں, ہم انہیں ریزنس دیتے. تو یہ 6 ریزن جو ہیں میں نے آپ کو بتائیں. انسٹنٹ گریٹیفیکیشن, اس کے بعد ایستھیٹکس, ہمیں صرف ششکے کی عادت ہو چکی ہے, ہمیں صرف خوبصورتی کی عادت ہو چکی ہے. اور یہ بائی دا وے ایستھیٹکس کی وجہ سے شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں, ایستھیٹکس کی وجہ سے فیملیز ٹوٹ رہی ہیں. کیوں شادیاں لیٹ ہوتی ہیں؟ پیسے نہیں ہیں, کہاں سے کرائیں. آپ مجھے بتائیں, نوجوان مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس نوجوان, وہ 30 لاکھ کہاں سے لائے؟ ایک عام شادی 30 لاکھ کی ہے پاکستان میں, اور جو ایلیٹ شادیاں ہیں وہ تو پھر آپ چھوڑ دیں نا, کروڑ, سوا کروڑ, 1.5 کروڑ, کہاں سے لائے پیسے ایک فنکشن کے لیے؟ پھر اینیورسری, برتھ ڈیز, کہاں سے وہ بیچارہ ڈیکور بھی کرے, ایستھیٹکس بھی بنائے. تو یہ ریزن. اس کے بعد تھرڈ, پوسٹنگ از پروگرس, کہ صرف پوسٹ کر دینا اور سمجھنا مائی جاب از ڈن. برین ٹرک کرتا ہے کہ بس اچیومنٹ ہو گئی ہے. نمبر 4, شارٹ ٹرم میموری لاس. ہپوکیمپس, آپ سنیں گے چیز, جا کے 100 ریلز دیکھیں گے, گون, اوور, کوئی چینج نہیں ہے, دوبارہ وہیں. 5th, نمنس, انسینسٹیوٹی, الگوریدمز, چاہت فتح علی خان, پھر غزہ, پھر ریمائنڈر, پھر وہ, پھر غزہ, پھر ریمائنڈر, عجیب. اور لاسٹ, وٹ اباؤٹزم, کہ وٹ اباؤٹ دس, وٹ اباؤٹ دیٹ. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں کہا کہ بے شک انسان بہت جھگڑالو ہے, بے شک انسان بہت بحث کرتا ہے. تو ہم بحث کرنے والی جنریشن بن گئے. ابھی صحابہ کی وائرنگ پتہ ہے کیسی تھی برین کی,
They were hardwired to obey. They were hardwired to obey. We are hardwired to argue. Ponder over this. बहरहाल मायूस ना हो जाइएगा. अल्लाह ने इंसान में इतना पोटेंशियल रखा है चेंज होने के लिए. और ऐसा नहीं है कि मैं और आप अनजस्टली, ना इंसाफी से किसी ऐसे दौर में पैदा हो गए जब चेंज आ ही नहीं सकती, जब फितना बहुत ज्यादा है, जब हो ही कुछ नहीं सकता. देखिए, बैलेंस क्रिएट करता है अल्लाह ताला. अगर फितना बड़ा है तो नेकी भी बड़ी है. क्या ख्याल है? अगर बुराई बड़ी है तो अच्छाई भी बड़ी है. देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूं. मेरे दौर में मोहल्ले में कुरान क्लासेस नहीं होती थी. दूर दराज कहीं पता लगता था एक कुरान क्लास हो रही है. अभी हर मोहल्ले में कुरान क्लास हो रही है. अभी कितनी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस बन चुकी हैं. अभी इंटरनेट पे कितना इस्लामिक कंटेंट है. तो ऐसा नहीं है कि मैं और आप बेबस हैं, लाचार हैं, मतलब बिल्कुल ही फितने का शिकार है. नहीं, मसाजिद कितनी है, लेकिन हम उनको आबाद नहीं करते. हमारा विजन ही कोई नहीं है मसाजिद के बारे में. नौजवान जाते ही नहीं है. नौजवान मस्जिद में एंटर तब होते हैं जब मौलवी साहब जो इकामत कहने लगते हैं. देखिए, मौलवी साहब, हम शिकायत करते हैं जी उनके खुतबात नहीं ठीक, खुतबात सही टॉपिक्स पे नहीं होते. भाई, जब वो अपने सामने जवान देखेंगे ना, उनके खुतबात खुद ही ठीक हो जाएंगे. उनको फीडबैक जाएगी. वो सोचेंगे मेरे सामने, मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर आपको बता रहा हूँ, मेरे सामने जवान बैठे हो, मेरा कंटेंट चेंज हो जाता है. मेरे सामने थोड़े से एजेड लोग बैठे हो, कंटेंट और होता है. तो वो क्या कंटेंट क्रिएट करे, वो क्या खुतबे दें. जवान तो बैठा ही नहीं है वहाँ पे, जवान तो फीडबैक ही नहीं दे रहा है. ठीक है, तो अल्लाह ने आप में बड़ा पोटेंशियल रखा है, मुझ में, आप में. इंसान, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनी तक़वीम, परफेक्शन में अल्लाह ने क्रिएट किया आपको. इन द बेस्ट ऑफ मोल्ड्स अल्लाह ताला ने आपको शेप किया है. तो अल्लाह ने आपके अंदर बहुत सलाहियात रखी हैं तब्दील होने की. और मैं आपको सहाबा की मिसाल दूंगा इंशाअल्लाह ताला. सहाबा डिफाई, और मैं इसलिए दे रहा हूं, मैंने अभी सहाबा की सीरीज पढ़ाई है, बेस्ट ऑफ जनरेशन, सहाबा और सहाबियात. सहाबा डिफाई एवरी साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. आप हैरान हो जाएंगे. अब्राहम मैस्लो की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है कि सबसे पहले बेसिक नीड्स पूरी होती हैं, फिर इंसान जाकर जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को पहुंचता है. मैं मानता हूं, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, बेसिक नीड्स की जरूरत है. लेकिन वो इतने सुपर डुपर सेल्फ मोटिवेटेड थे, उनको इतना बड़ा पर्पस नजर आ गया था, इतना बड़ा विजन मिल गया था कि उनकी बेसिक फैसिलिटीज नहीं पूरी थी, उनकी बेसिक नीड्स नहीं पूरी थी. लेकिन इसके बावजूद वो बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर बने. They brought the best out of them. No excuse, no excuse. कोई excuse नहीं था. क्यों? क्योंकि they knew कि ये दीन क्या है और हमें क्या जिम्मेदारी मिल चुकी है और हमने करना क्या है. इसी तरह आज स्पोर्ट्स सिस्टम की बात की जाती है साइकोलॉजी में, और उसकी जरूरत है. मैं मानता हूं कि जब तक आपका स्पोर्ट्स सिस्टम नहीं होगा तब तक आप हेल्दी तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते. मैं मानता हूं. लेकिन देखें, इतने वीक ना हो जाएं कि अगर स्पोर्ट्स सिस्टम खुदा ना खास्ता उसमें थोड़ा प्लस माइनस है या नहीं है, फॉर वट एवर रीजन, तो वो आजमाइश भी हो सकती है. थोड़ा सा सब्र और शुक्र भी शो करें और समझें कि अल्लाह ताला आप पे बोझ नहीं डालेगा आपकी इस्तिताअत से ज्यादा. देखिए, आज हमारे पास 1000 एक्सक्यूजेज हैं टू नॉट चेंज. मेरे इन लॉज नहीं अच्छे, मेरा हस्बैंड नहीं अच्छा, मेरी नंद नहीं अच्छी, मेरी वाइफ जो है वो मुझे तंग करती हैं, या मेरा कारोबार ठीक नहीं चल रहा, या अनएम्प्लॉयमेंट है, या मेरी ज़िंदगी में ये मसला है. थाउजेंड्स ऑफ एक्सक्यूजेस. सहाबा की ज़िंदगी में, सहाबियात की ज़िंदगी में मुझसे और आपसे 10 टाइम्स ज़्यादा मसाइल थे. अस्मा बिनते अबी बकर को डोमेस्टिक इश्यूज थे, सीरियस डोमेस्टिक इश्यूज. अपने वालिद को उन्होंने शिकायत लगाई थी जुबैर बिन अल-अवाम के हवाले से. She had no excuse. अब्दुल्ला बिन जुबैर, वन ऑफ द ब्रेवेस्ट सहाबी, वो उनकी मदर है, तरबियत की. नो एक्सक्यूज. डोमेस्टिक इश्यूज ने उन्हें मार नहीं दिया, उनके मलबे तले नहीं वो दफन हो गई, अल्लाह माफ करें. बिकॉज उनको पता था जन्नत क्या है, उनको पता था जिंदगी का मकसद क्या है, आजमाइश है. उन्हें पता था
کہ یہاں پر میں نے کیا کر کے جانا ہے, اور ریسٹ ول اونلی بی ان جنہ. پلیزر, ریئل پلیزر اینڈ ہیپینس از ان جنہ. حضرت خنسا, ان کی زندگی پڑھیں آپ, بے شمار مشکلات کا شکار تھی وہ عورت, ڈیورسی بھی تھی آئی تھنک 2-3 ٹائم, 4 بیٹوں کی پرورش کی, چاروں شہید ہوئے بیٹل آف قادسیہ میں, چاروں شہید ہوئے, اور ان کو بھیجنے سے پہلے کہتی ہیں کہ بیٹا دبنگ ہو کے لڑنا, شہید ہو جاؤ گے تو صبر کروں گی, اللہ کا شکر کروں گی کہ جس مقصد کے لیے تمہیں بڑا کیا تھا, تربیت کی تھی, وہ پورا ہو گیا. اور ایسا ہی ہوا, چاروں شہید ہو گئے. ان کی لاش پہ آئی, کہا الحمدللہ, اللہ کے لیے صبر کرتی ہوں, اور جس مقصد کے لیے انہیں بڑا کیا تھا وہ پورا ہوا. نو ایکسکیوزز. گھریلو مسائل تھے, ڈیورسز تھیں. ہم بہت شاید کمزور ہو چکے ہیں, میں اور آپ. ہمارا نوجوان 22 سالہ 21 سالہ آج مجھے آ کے کہتا ہے کہ میں ختم ہو گیا ہوں, میں ذہنی طور پہ ختم ہوں, میں جسمانی طور پہ ختم ہوں. بچی کہتی ہے 22-23 سال کی, آئی وانٹ ٹو کمٹ سوئسائڈ, مجھے سوسائڈل تھاٹس آ رہے ہیں. واٹ ہیز ہیپنڈ, کیا ہو گیا, کیوں ہے اتنی ڈی موٹیویشن؟ کسی کو عشق نے مار دیا ہے, کسی کو پورن ایڈکشن نے مار دیا ہے, کسی کو دشمنی نے مار دیا ہے, لڑائی نے مار دیا ہے, کسی کو خاندانی مسائل نے مار دیا ہے. What do you think? صحابہ کے مسائل نہیں تھے, but they had no excuse. عمر بن الخطاب, آپ کو پتہ ہے عمر خطاب کے بارے میں شفا بنت عبداللہ کیا کہتی ہیں؟ شفا بنت عبداللہ کے بارے میں پڑھیے گا, دا گریٹ صحابیہ, مجسٹریٹ تھی حضرت عمر کے دور میں. کہتی ہیں کہ ایک بار انہوں نے کچھ نوجوانوں کو مارکیٹ میں دیکھا, بہت جھک جھک کے چل رہے تھے اور بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو نا ڈی موٹیویٹڈ چال ان کی لگ رہی تھی. تو پوچھا یہ کون ہے یہ نوجوان؟ جواب ملا کہ یہ زاہدین ہے, زاہدین, عبادت گزار نوجوان ہے. مسکرا کر کہتی ہیں کہ عمر when he walked پتہ لگتا تھا کوئی مرد واک کر رہا ہے, when he talked سب بات سنتے تھے, when he hit پتہ لگتا تھا کسی نے مارا ہے, اور he was the best زاہد of them all, ان سب سے اچھا زاہد تھا وہ, ان سب سے اچھا عبادت گزار تھا وہ. بتانے کا مقصد کیا ہو گیا ان نوجوانوں کو؟ Where is the manliness? Where is the self control? Where is the willpower? Where is the aspiration کہ میں نے کچھ کرنا ہے, high aspirations? Where is the vision? تو دیکھیے, چینج ہونے کے لیے سب سے پہلے اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کیجیے. ہم ڈیفیٹڈ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں, ہم نے ہار مان لی ہوئی ہے, ہم نے ایک لکیر کھینچ لی ہوئی ہے, ہم نے اپنا ایک احاطہ کر لیا ہے کہ بس اتنا, بس اتنا. اور دنیا میں سیم لوگوں سے جب ہم دنیا کی ڈسکشن کرتے ہیں, وہ 100 سال کا ویژن, یہ کریں گے وہ کریں گے, جیف بیزوس ہمارا آئیڈیل ہے, فلانا ہمارا آئیڈیل ہے, ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا, وی ول ناٹ سیٹل فار اینی تھنگ لیس. دین میں بس جی دعا کریں پاس ہو جائیں, بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں جہنم سے بچا لے, دیٹس اٹ. اولاد کے لیے کیا ویژن ہے؟ واٹ از آور ویژن فار آور چلڈرن؟ ہاں بس پڑھا لوں, اچھی یونیورسٹی میں بھیج دوں, باہر بھیج دوں, دیٹس اٹ. جن لوگوں کو اللہ نے رزق کی ٹینشن سے آزاد کیا, انہیں چاہیے اپنا ایک بچہ ضرور ڈیڈیکیٹ کریں فار دین, ان دا سینس اس کو عالم بنائیں, انشاءاللہ بہت اچھا عالم بنائیں, پڑھائیں, دنیاوی تعلیم بھی دیں. ہمیں ایسے علماء کی ضرورت ہے, ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو لیڈرز بنے آگے آ کے. تو ویژن بنائیں, ویژن بنائیں. پوائنٹ از دس, میں آپ کو جتنا مرضی موٹیویشنل لیکچر دے دوں, اگر میں آپ کا مائنڈ سیٹ نہیں اوپن کروں گا, آپ کو بتاؤں گا نہیں آپ کیوں نہیں چینج ہو پا رہے, تو آئی ول ناٹ ڈو جسٹس. تو دیکھیے, سب سے پہلے اس چیز کو اگر آپ تبدیل ہونا چاہتے ہیں, لرن ٹو ڈسپلن دس ڈیوائس. اف یو ول ناٹ, یہ کھا جائے گی آپ کو, یہ سب کچھ آپ کے دماغ سے نکال دے گی چیز, ناکام بنا دے گی. آپ کی کتنے خواب ہیں سارے چکنا چور ہو جائیں گے, صرف اس لیے. میرے ایک دوست ہیں, وہ بڑی سخت بات کرتے ہیں, اللہ معاف کریں. وہ کہتے ہیں کہ
جو نوجوان اللہ معاف کرے فحاشی پورن دیکھ کے جہنم میں چلا جائے گا، اللہ نہ کرے، ابو جہل اس پہ ہنسے گا کہ یار تو یہ دیکھ کے آ گیا، کوئی بڑا کم کتنا ہوگا. سوچے کیا یہ چیز آپ کو گرا دے گی؟ آر یو دیٹ ویک؟ کیا آپ سے ریزسٹ نہیں ہوتا؟ ویئر از یور ول پاور؟ تو سب سے پہلے اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں، سب سے پہلے اپنے ذہن پہ کام کریں کہ میں نے اس کو ڈسپلن کرنا ہے. ٹرسٹ می، اگر آپ اس کو ڈسپلن کر لیں، یور لائف ول چینج. کچھ چیزوں سے بھاگنا پڑتا ہے. یو کین ناٹ فیس دیم، یو کین ناٹ فیس دیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دجال کو دیکھو تو بھاگ جانا، فلی، فیس مت کرنا. بڑے سے بڑا مومن آئے گا اس سے قائل ہو جائے گا. یو کین ناٹ فیس دس ڈیوائس ایٹ نائٹ. جو مرضی کر لیں، آپ نان محرم سے بھی چیٹنگ کریں گے، آپ ٹک ٹاک بھی دیکھیں گے، آپ اسنیپ چیٹ بھی دیکھیں گے، آپ اپنا ستیہ ناش کر لیں گے، اپنے دماغ کا، اپنی فزیکل ہیلتھ کا. یو ہیو ٹو رن، یو ہیو ٹو ڈسپلن یور سیلف. یہی چیز آج سیکھ جائیں کہ میں نے اس کو ڈسپلن کرنا ہے. جو مرضی ہو جائے، مرتا ہوں تو مر جاؤں، میں اتنی بڑی بات کر رہا ہوں. اینگزائٹی ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن میں نے اس کو ڈسپلن کرنا ہے. اور آخری چیز وہی جو ابو سعد بھائی نے کہی، دیکھیں پلیز نکلیں اپنے مسائل سے. مسائل سب کی زندگی میں ہے، اور اللہ آسانی فرمائے، اللہ عافیت دے آپ سب کو، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے. دعا کریں اللہ سے انشاءاللہ. بٹ ڈونٹ میک دم ایکسکیوزز، پلیز ڈونٹ میک دم ایکسکیوزز. ایک واقعہ سنا کے بات کو ختم کروں گا. ابو دہدہ رضی اللہ عنہ، بہت خوبصورت واقعہ ہے. ایک یتیم بچہ تھا مدینہ میں، تو اس کا باغ ایک اور شخص کے باغ کے ساتھ لگتا تھا، بالکل ساتھ ساتھ. تو اس شخص کا ایک درخت جو ہے اس بچے کے باغ کے ساتھ اس کی باؤنڈری کے اکراس تھا، باؤنڈری کے اس پار تھوڑا سا حصہ، اور شاخیں بھی اس طرح جھکی ہوئی تھی. اس یتیم بچے نے اس سے ریکویسٹ کی کہ جی میں حفاظت کے لیے اپنے باغ کے ارد ایک باڑ بنانا چاہتا ہوں، تو بیچ میں آپ کا درخت آتا ہے. تو وہ درخت کچھ اس طرح سے بیچ میں تھا کہ اس نے گزارش کی کہ میں، اگر آپ مجھے یہ درخت دے دیں، ایک ہی درخت ہے، تو میں اس کو بھی انکلوڈ کر لوں اپنے باغ میں، یا اس کو کٹوا دیتے ہیں. وہ شخص سخت دل تھا، مسلمان تھا لیکن بڑا سخت دل تھا، بدو. اس نے کہا نہیں. کیس رسول اللہ کے پاس چلا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا، کہا کیا تجھے جنت میں ایک درخت چاہیے؟ تو یہ درخت اس بچے کو دے دے. یتیم بچہ ہے، دکھی ہو رہا ہے بیچارہ، دعائیں دے گا تجھے. اس نے کہا مجھے جنت کا درخت نہیں چاہیے. بہت سخت دل تھا. اللہ کے نبی خاموش ہو گئے. ابو دہدہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، ابو دہدہ رضی اللہ عنہ. ابو دہدہ رضی اللہ عنہ نے سن لیا. جب وہ شخص چلا گیا تو کہا یا رسول اللہ، اگر میں یہ درخت خریدتا ہوں یا اس کا باغ خریدتا ہوں، یہ درخت خریدتا ہوں، تو کیا میرے لیے بھی جنت میں درخت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے بھی ہے. وہ بھاگے، اس شخص کے پاس گئے، کہا نیم یور پرائس، بولو کتنے میں دو گے درخت؟ وہ ہنسا، کہتا کیا دے سکتے ہو؟ ابو دہدہ کا باغ مشہور تھا پورے مدینہ میں، موسٹ فرٹائل گارڈن. ابو دہدہ رضی اللہ عنہ نے اسے کہا کہ میرا باغ 600 کھجور کے درخت، 600 کھجور کے درخت ہے اس میں، وہ میں آپ کو دیتا ہوں. وہ شخص دیکھنے لگا، ہنسنے لگا، کہتا آپ بے وقوف ہیں. ابو دہدہ نے کہا نہیں، آئی ایم سیریس. اس نے کہا ڈن، ڈیل از ڈن. ابو دہدہ اپنے بیوی بچوں کے پاس آئے، وہ اسی باغ میں رہتے تھے، بیوی بچے، گھر بھی وہیں تھا. کہا میں نے اس باغ کا سودا کر دیا ہے. بیوی بچوں نے کہا کس کے بدلے؟ بیوی نے کہا کیا ملا اس کے بدلے؟ کہا جنت میں ایک درخت. بیگم نے کہا کیا سودا کیا آپ؟ بیوٹیفل. یہ نہیں کہا کیوں، پوچھ تو لیتے، کیا ضرورت تھی؟ دس واز دیئر ایمان. اور جنگ احد پہ جب ابو دہدہ شہید ہوئے، غالباً جنگ احد پہ ہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ڈیڈ باڈی پر آئے، کہا کیا خوبصورت درخت ہے ابو دہدہ کا جنت میں. واٹ اے ٹری دیٹ ابو دہدہ پرچیزڈ ان جنہ. تو میں آپ کو اس اینڈ نوٹ پہ چھوڑوں گا بردرز اینڈ سسٹرز، کہ آپ اپنے آپ سے سوال کریں، آپ اور میں، کہ چلے 600 درختوں کا باغ تو ہم شاید نہ دے سکیں جنت میں ایک درخت کے لیے، کیا آپ حرام ریلیشن نہیں چھوڑ سکتے جنت میں ایک درخت کے لیے؟ کیا آپ ٹک ٹاک
پہ بیکار چیزیں، سافٹ پورن دیکھنا نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا آپ اپنے اندر تبدیلی نہیں لا سکتے؟ کیا آپ ایفرٹ نہیں کر سکتے؟ کیا آپ کو کوئی طلب نہیں ہے؟ ڈونٹ یو وانٹ ٹو میٹ رسول اللہ؟ ڈونٹ یو وانٹ ٹو بی ان جنہ؟ ڈونٹ یو وانٹ ٹو میٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ ڈونٹ یو وانٹ یور آئیز ٹو سی اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ اور یہ میرا اپنے آپ سے سوال ہے. آئی نو مشکل ہے، مشکل ہے لیکن گھبرانا نہیں ہے. آپ میں بہت پوٹینشیل ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ود Allah's help you can do it. بس ویژن چینج کریں، مائنڈ سیٹ چینج کریں، گولز بنائیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور پرابلمس کو ایکسکیوز نہ بنائیں، گروتھ مائنڈ سیٹ کی طرف آئیں. تو آپ دیکھیں اللہ کا وعدہ ہے سورہ عنکبوت میں، جو کوئی بھی ہمارے راستے میں جہاد کرے گا ہم اس کی مدد کریں گے، ہم اس کی مدد کریں گے. کوئی آپ کی مدد کرے نہ کرے، اللہ رب العالمین آپ کی مدد کرے گا ٹو چینج. اینڈ چینج از بیوٹیفل. چینج از سلو بٹ چینج از بیوٹیفل. سو چینج یور سیلف، چینج دا ورلڈ. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.